میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربوں کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، ما دینوں کا، عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، ما کنت تقول فی هذا الرجل، عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا۔ اور یہاں وقت کا صحابی ہے، دفن ہو رہا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں دعا کرو اس کے لیے، اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ قبر کے اندر ثابت قدمی نصیب ہوگی کن کو؟ حالت ایمان پہ مرنے والوں کو، جنہیں اللہ نصیب فرمائے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ ابھی تو حال یہ ہو گیا ہے، پیر صاحب کی تقریر ہم سن رہے ہیں، پیر صاحب کہنے لگے کہ بندہ دفن ہوا قبر میں، فرشتے پہنچ گئے، کہا من ربک، کہا پیر عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، کہا میں نے سوال کیا ہے من نبیک، کہا تجھے کہا نہیں میں پیر عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، کہا ما دینک، تو مردے نے اٹھ کے اپنا کفن سے بازو نکالی چڑھائی کہ میں تم دس دا جی بعد نہیں ہے سوال جات سے۔ تو فرشتے مڑ کے چل پڑے، اللہ کے پاس پہنچ کے کہا اللہ یہ تو قبر کا سسٹم تبدیل ہو گیا کیا؟ ہم تو پرانے سسٹم پہ گئے تھے، من ربک من نبیک ما دینک، ہم نے تو یہی 3 سوال کیے، اور وہاں وہ کہہ رہا ہے میں پیر عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، میں پیر جیلانی کا دھوبی ہوں، مجھے کیا پتا رب کون ہے اور نبی کون ہے، اور میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ پیر صاحب کے کپڑے دھوتا تھا، پاک پانی سے دھوتا تھا، ان کو صاف کر کے تہ لگاتا تھا اور پیر صاحب کو دے کر پھر واپس آ جاتا تھا، بس اتنا جانتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ہمیں نہیں جانتا ہمارے غوث کو تو جانتا ہے، جاؤ معاف کیا۔ دیوبندیوں کے امام اور ساری دیوبندیت جن کے نام کے سامنے اپنا سرے ادب جھکاتی ہے، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے۔ وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا، اس کے علاوہ تھانوی صاحب کی 7 کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربوں کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، ما دینوں کا، عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، ما کنت تقول فی هذا الرجل، عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ حکم ہوا میرے سے نہیں پوچھنا کس نے سنیا سی، تھانوی صاحب سے رجوع کرنا کس نے سنا تھا، روایت کس نے کی ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، بڑے توجہ غور سے سننا ہے، بڑے دھیان سے سننا ہے۔ یہ تو وہ بھی مان گئے جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر عبدالقادر جیلانی کی نسبت غلامی کی خدمت کی نسبت بیڑے پار لگا دیتی ہے تو عبدالقادر جیلانی کے سچے مرید کی کتنی شانیں ہوں گی۔ اور یہاں وقت کا صحابی ہے، دفن ہو رہا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں دعا کرو اس کے لیے، اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ قبر کے اندر ثابت قدمی نصیب ہوگی کن کو؟ حالت ایمان پہ مرنے والوں کو، جنہیں اللہ نصیب فرمائے گا۔ آئیے مالی کا فرمان سنتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ یہ رٹے مارنے والا کام نہیں ہے کہ طاہر القادری صاحب نے باہر سے سپیکر پہ کھڑے ہو کے آپ کو بوٹی لگوا دی، بیٹا فرشتے آگے ہیں کہ اس کو
یہ سوال کر رہے ہیں، دے جواب اس کو، رٹے مارنے سے کام نہیں ہوگا. یہاں ایمان، زندگی اگر ایمان پر رہی تو وہ بولے گی. یہاں اللہ کی توفیق سے عقیدہ توحید بولے گا. حالت شرک پہ موت ہوئی ہوگی تو ہاں لا ادری، ایک ہی جواب. صحیح بخاری و مسلم میں اس آیت کی تفسیر ذرا سنیے. موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہی ثابت قدمی ہے. یہی قبر کا وہ فتنہ ہے جس میں آزمایا جائے گا، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو ثابت قدمی والے الفاظ ہیں کہ انسان وہاں پر ایک خالق و مالک کو نہ بھولے. جس نے زندگی میں نہیں بھولایا وہ وہاں بھی انشاءاللہ نہیں بھولتا. اور عذاب قبر کافر کو، منافق کو، اور بعض گناہوں کا بھی ذکر آتا ہے، ان کے ارتکاب کرنے والوں کو ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے.